حافظ صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ اگر حکومت چوز کرے تو آپ حکومت کے حق میں فیصلہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بڑا غلط پرسپشن ہے کہ جو بھی کیس سپریم کورٹ کے اندر جائے اس میں گورنمنٹ پارٹی ہو وہ گورنمنٹ کے خلاف ہونا چاہیے. اس خلاف ہونے سے جو ہے یہ پرسپشن نہیں بن سکتا کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آپ کے پاس ایک کیس آیا ہے، آپ نے میرٹس پہ دونوں سائڈز کو سن کے فیصلہ کر رہے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ جو ہے کبھی گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کر دیتی. گورنمنٹ مینز جو آپ کی ڈپارٹمنٹس ہیں کبھی ان کے خلاف کر دیتی ہیں. جب ان کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں آتے ہیں کبھی اس کو ریورس کر دیتے ہیں، کبھی اس کو ریٹین کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل بنانا کہ جی جو حکومت کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے صرف سپریم کورٹ کی، ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اگر کسی کا میرٹ پہ بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو میں اس پہ آ جاتا ہوں. ٹرانسفر اس لیے ہوگا کیونکہ سن نہیں رہا تھا. دیکھیں یہ ہے کہ ابھی میں اس پہ آتا ہوں. وہ تو پھر ایک گتھی بنی رہے گی، اس کو سلجھاتے رہیں گے. نہیں، ایک ڈاکٹر صاحب چیز یہ ہے کہ جو ججز ٹرانسفر ہے وہ سپریم کورٹ کی ہو ہی نہیں سکتی. جو آرٹیکل 200 ہے وہ صرف اور صرف ڈیل کرتا ہے آپ کے ہائی کورٹ کے ججز سے، اس کا سپریم کورٹ کے ججز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ابھی بھی جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی سپریم جج جو ہیں آپ ان کو کسی اور رجسٹری کے اندر بھیج دیں گے، سوائے اس چیز کے اندر ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے کوئی جج جو ہے اسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا چاہیں گے. 65 سے 68 آ گئی ہے، آپ نے تھوڑی سی کانسٹیٹیوشنل جو ہے اسے ایج دیا اس چیز کے اندر. تو یہ کہنا کہ جی ٹرانسفر جو ہے اس سے ایفیکٹ ہوگا وہ نہیں ہے. اس ٹرانسفر بھی اگر آپ چلے جائیں تو میں چونکہ ہم جب ایگزامپلز دیتے ہیں نا تو اس ایگزامپلز کو پھر کنسیڈر کر لینا چاہیے سپریشن آف پاور کے اوپر. اب سپریشن آف پاور یہ ہے کہ جی جوڈیشری اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے. اب دنیا کے جتنے ممالک میں ٹرانسفر ہوتی ہے صرف پاکستان کے علاوہ کسی جج کی کانسنٹ یا کانکرنس ضروری نہیں ہے. انڈیا کا آرٹیکل 222 ہے، 1949 کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا ہے. آج تک درجنوں کے حساب سے ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں، کسی جگہ ان کی بار نے، کسی جگہ اپوزیشن نے. کیا ہوتا کس طرح ہے کہ کنسرن چیف جسٹس اور چیف جسٹس ان کے کنٹری کا وہ ایک مل کے فیصلہ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کو بتا دیتے ہیں، پریزیڈنٹ اس کو اسی اور جگہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جو کاؤنٹی کورٹس ہمارے لیول کی ہائی کورٹ سے ہے اس کے اندر بھی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، کسی جگہ کانکرنس نہیں ہے. تو لہذا یہ کہ ٹرانسفر کی وجہ سے سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ خراب ہوا ہے. اور ابھی بھی اگر ججز ٹرانسفر پہ جائیں گے تو اس میں ہے کون ہے؟ اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کے ساتھ ان کے 2 سینئر ججز ہیں، اس کے بعد وہ کنسرنڈ ہائی کورٹ کے ججز اس کے اندر شامل ہیں. تو کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھے گا وہ فیصلہ وہی کرے گا کہ جو گورنمنٹ چاہے گی یا جو ایک ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس ہونے چاہیے؟ تو میرا خیال ہے اس کو چینج کر لیں. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر 73 کے ڈاکٹر صاحب اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر جایا جائے، ابھی بات یہ ہے کہ فریمرز نے یہ کہا، فریمرز نے تو کانکرنٹ لسٹ لگائی، 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے ایبالش کر دی. اس کے بعد یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ایگزیکٹو کرتی تھی اور اس کے اندر سینیورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. 96 کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی میننگ فل کنسلٹیشن ججز کے اندر ہونی چاہیے اور ہائی کورٹ کو انہیں چھیڑا اور وہی چیف جسٹس اس کا وکٹم. اب 96 سے لے کے 2025 تک جو ہے یہ زبیری صاحب اور آزاد صاحب میرے دوست ہیں، کوئی 5 فیصلے دکھائیں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایسے لینڈ مارک کیے ہیں کہ جس سے یہ لگے، اور یا وہ فیصلے بعد میں ریورس نہ ہوئے ہوں، ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ جس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف ججوں نے ایک تہیہ کر لیا ہوا تھا اور اس کے بعد انہیں کہیں چینج کر دیا گیا تھا. ججوں نے فیصلہ کیا. آپ دیکھیں جنرل مشرف کا مارشل لا 3 سال انہیں دے دیے، 18ویں ترمیم کو پریشرائز کروایا، 19ویں آئی 12 میں ریڈنڈنٹ کر دیا. پاناما آپ دیکھیں 184 جو ہے، آرٹیکل 62 63 ملٹری کورٹس. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن اوور ریچ نہ کہا ہو؟ اور یہی وہ ججز ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں، یہی وہ تھے جنہوں نے انڈو کیا اور انہوں نے کہا کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہمارا کام نہیں ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب اگر پورے ملک کے اندر جو ہے تقریباً 150 سے زیادہ ججز ہیں، 2 سپریم کورٹ کے، 1 ہائی کورٹ کا، کیا صرف یہی سمبولک ہے اس ملک کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی؟ باقی نہیں ہے. آپ نے 2 کی بات کی، ٹھیک ہے، ریاست اعزاز صاحب تو لہذا یہ ہے کہ جن گراؤنڈ سے کیا جاتا ہے یہ ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہے. اگر 80 ممالک کے اندر ہے کسی ایک جج نے ٹرانسفر نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل چیزیں زیادہ ہیں، کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت کم ہے. اب سوال عدالتوں کے جو ججز کے فیصلے ہیں ان کی توقیر کا ہے.
حافظ احسان بھائی، اب سوال یہ کہ جب آپ اپوزیشن لیڈر سے جو ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، اگر میں بات کروں ملاقاتوں کی جب اجازت دے دی جاتی ہے تو آپ اجازت کے باوجود اگر ملاقات نہ کروائی جا رہی ہو تو یہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے نا. تو اگر ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہو کسی سے اور اجازت دی گئی ہو عدالت کی جانب سے تو پھر اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو آزاد صاحب نے بات کی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ جی بڑے میرٹ والے لوگ آئے ہیں اور وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے پریکٹس چھوڑی ہے اور وہ لائن میں نہیں لگے اور انہوں نے مختلف جو اس ساری چیز کے پلیئرز ہیں ان کو اپروچ نہیں کیا اور یکدم ون فائن مارننگ جو ہے انہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنا پروفائل دیں، ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر انہوں نے دل سے کہا ہے تو میں پھر بھی ان کی بات کو مان لیتا ہوں. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ 110 جج آپ نے نکالے 2008 کے اندر اور زبیری صاحب اور یہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن کر دی. اگر انہوں نے کہا ہے نا کہ جج بنتے ہوئے 4 سے 5 سال کا پیریڈ چاہیے، وہ ججز جو تھے وہ ٹیکس کے اچھے تھے، وہ ججز سیول کے اچھے تھے، وہ کرمنل کے اچھے تھے. آپ نے انہیں سنا نہیں ہے اور سنے بغیر جو ہے آپ نے انہیں نکالا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک کھیپ جو ہے وہ ساری جگہوں پہ لگانی شروع کر دی اور وہ کھیپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آج جو آپ کے سامنے جوڈیشری ہے نا جی، یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے کہ جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے. یہ وہ جوڈیشری ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود اس کو مینیور کر کے ان ساری پارز کو لے کے بنایا ہے اور اس کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی کتنا ہے، اس کے اندر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لانا کس طرح ہے، اس کے اندر کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ہٹایا گیا یا انہیں لائن سے نکالا گیا کہ وہ اس صوبے کے چیف جسٹس نہ بنے، یا اس کے اندر بہت سارے نہیں سن لینا تاکہ بہت سارے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا، یہ بھی جانتے ہیں، کتنے کو ڈیزرونگ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جوڈیشری کا حصہ جو ہے وہ 2008 سے پہلے بنے اور اس کے اندر جو ریشو آف یہ ساری سٹیک ہولڈر کا ایک نیکسس تھا وہ کتنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیکسس جو تھا وہ 95% سے بھی زیادہ تھا کہ جی میرا بندہ ایک لے آؤ، چیف منسٹر نے کہا میرا لے آؤ، گورنر نے کہا میرا لے آؤ، پرائم منسٹر نے کہا میرا لے آؤ، ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس نے کہا میرا لے آؤ، سپریم کورٹ نے کہا، اور جو تگڑا جج ہوتا تھا اس نے کہا میرا بھی ایک لے آئیں. اس کے بعد پھر جب آپ دوسرے فیز کے اندر گئے تو پھر آپ نے کام کیا کیا کہ اپنی منمانی شروع کر دی اور اس منمانی کے اندر ریزلٹس کیا نکلا ہے. یہ زبیری صاحب جو ہے اس چیز کو سیکنڈ کر، انہی کا ایک چیف جسٹس ہے، وہ 4 کے 4.5 سال وہاں پہ رہا ہے لاہور کراچی کے اندر جو ہے. یہ جو سارے ٹیکنیکل لوگ تھے یہ کہتے تھے یہاں سے جائے اور ایون جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ جی آپ چلے جاؤ ایڈ ہاک جج کے طور پہ آؤ، اور اس نے کہا میں نے نہیں آنا. اور جب وہ نہیں آیا تو ہماری جو ایک بار تھی وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اور وہ سٹینڈ کر کے گیا، اور جو سارے قصے ہیں وہ آپ کو سارا پتہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کہنا یہ کہ جی یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے تھے یہ ہیں، تو یہ ایک بات مناسب ہمیں جینوئنلی بات کرنی چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا، بہتر ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی اگر گورنمنٹ کے پاس یا جوڈیشل کمیشن ہے یا ملک کا چیف جسٹس ہے، میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ کرے، اچھے لوگ لے کے آئیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، کویسچن مارک نہ بنے. اچھا دوسرا انہوں نے کہا جی 143 کیس ہے. آج جو کاز لسٹ نکلی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 75 کیس، نہ 75 کیس آج لگ گیا جی. چونکہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو 199 کے نیچے جورسڈکشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جاتی ہے باقی. اور پھر یہ بار بار جو ہے ڈاکٹر فضا صاحب ڈس رسپیکٹ کرنا، جی سیول کورٹ ہو گیا ہے فلان، اور یار اگر سیول کورٹ یہ ہے تھا اس چیز کے اندر تو پھر اس کا نام کر دیں کہ جی وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تینوں تک اوپر جاتا ہے. اور فائنلی یہ ہے کہ گریس کے ساتھ چیزوں کو رہنا ہے. اگر یہی گریس ہے تو پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے کوئی چیف جسٹس چھوڑا ہے؟ اگر یہی موٹو ہے جو ابھی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ عزت دینی چاہیے، کرنی چاہیے، تو ہم نے چیف جسٹس کی رسپیکٹ کی ہے؟ جو پچھلا تھا، جو ابھی آیا ہے، جو ابھی ادھر گیا ہے، یا اس سے پہلا جو گیا ہے. اسی بات پہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا کہ جی وہ ادارہ جہاں پہ جا کے آپ نے، وہ ادارہ جس کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہوتا ہے زبیری صاحب، جہاں پہ جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے انصاف مانگنے کے مجھے انصاف چاہیے، پوچھا جائے کہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ، انصاف لینے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ ادارہ اتنا متنازع ہو جائے کہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی اس کی متنازع ہونے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہوں، آپ جیسے نامور وکلا جو ملک کے بڑے بڑے ماہر قانون کنسیڈر ہوتے ہیں، قانون پہ جب ہمیں بحث کرنی ہوتی ہے اس ٹاپک پہ، تو آپ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ لوگ بھی اس پہ سوالات اٹھا رہے ہوں، گھر بیٹھے لوگ بھی اپنے ڈرائنگ روم میں لاؤنج میں بیٹھ کے سوالات اٹھا رہے ہوں، کہیں بھی بیٹھ کے بات ہو رہی ہو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عوام امید کس سے رکھیں گے
ٹھیک ہے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ سارے ڈسکس ہو گئے, تاریخ ڈسکس ہوگی کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوتا رہا, لیکن اب یہ ادارہ اگر جتنا متنازع ہوتا چلا جائے گا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر عوام انصاف کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں انصاف تو اس ملک میں ختم ہو گیا جی, میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیے انصاف کیا ملے گا؟ سپریم کورٹ آپ نے ختم کر دیا, ایک کورٹ آپ نے بنا دیا جس میں کانسٹیٹیوشنل کیسز چلیں گے. یہ کبھی فرما رہے تھے کہ اس میں سارے کیسز حکومت کے خلاف فیور میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہیں ہونے بھی نہیں چاہیے کہ اگر سارے حکومت کے فیور میں ہو تو کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ ویسے ہی سوال اٹھ جاتے ہیں, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آپ نے ایک سپریم کورٹ کو ختم کر دیا, آپ کو کہہ رہے ہیں بے توقیری کی گئی سپریم کورٹ کو سول کورٹ کہہ کے, تو آپ نے بے توقیری آپ نے نہیں کہ پارلیمان نے اس کو ختم کر کے اس کے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن لے کے. آپ احسان بھائی ہمیشہ ہر پروگرام میں جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس بندیال اور ججوں کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تباہ کر, آپ لیتے ہیں سر, آپ نام لیتے ہیں سر. میں نے کبھی کسی جج کا یا چیف جسٹس کا میں نے نام نہیں لیا, کبھی بھی میں نے نام نہیں لیا. چلے میں کریکٹڈ, آپ اسٹینڈ کریکٹڈ. لیکن پوائنٹ از دیٹ آپ ہمیشہ ان ججوں پہ حملہ ہوتا ہے کہ جی افتخار چودھری صاحب, ابھی آپ نے افتخار چودھری صاحب کی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ہمارا ساروں کا کنسنسس ہے, وہ آپ کا بھی کنسنسس ہے, آزاد صاحب کا بھی کنسنسس ہے کہ کیا وہ لائرز موومنٹ کے سیٹسفیکشن ریزلٹ آئے لیڈ بائی افتخار چودھری صاحب.